سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بوریا بستر گول ہونے جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے آثار دکھائی دے رہے ہیں. 28ویں ترمیم کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور دوسری جانب اچانک سے فیصل گاودہ بھی سامنے آ گئے. یہ بنیادی طور پہ ہے بوریا بستر گول کرنے کی فی الحال دھمکی دی جا رہی ہے اور اصل میں معاملات ہیں 28ویں غیر آئینی ترمیم کے اور اس غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں مزید جو ہے وہ ایک فوجی حکومت قائم کرنا ہے اور فوجی حکومت کو آئینی حکومت کا درجہ دینا ہے. اور یہ بنیادی بات ہے کیونکہ 28ویں غیر آئینی ترمیم پہلے آئی تھی 26ویں. جو 26ویں غیر آئینی ترمیم تھی اس پہ رجسٹ کیا گیا اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل نہیں کی گئی تھیں اور اس میں جو باقی رہ گئیں وہ شامل کی گئی 27ویں غیر آئینی ترمیم میں. اس میں ایک غیر آئینی بینچ بنایا گیا تھا اور اس کے بعد 27ویں میں ایک غیر آئینی عدالت بنا دی گئی اور اس سے بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے اور معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پورے کا پورا جو جوڈیشری کا نظام ہے یہ سارے کا سارا کیپچر کرنا چاہیے. اور یہ درمیان میں جو ابھی بھی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ درمیان میں سے کرمنل اپیلیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں اور سپریم کورٹ تک پہنچتی ہیں. ایمان مزاری کے معاملے کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے 9 مئی کے کچھ اور مقدمات ہیں ان میں ضمانتیں ہوئی ہیں اور ہائی کورٹس جو ہیں وہ ابھی تک تھوڑی سی حرکت میں آئی ہے، سپریم کورٹ حرکت میں آئی ہے. ہلچل ہوئی ہے، ہل جل ہو رہی ہے تھوڑی بہت، کہ کیونکہ اس کا پریشر ہے، انٹرنیشنل پریشر ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا اور جوڈیشری کو اپنی بھی تھوڑی بہت ان کے اپنی امیج کا مسئلہ بھی ہے. پھر یہ ہے کہ پاکستان میں بھی سب اچھا ہو نہیں رہا، تو اس ساری چیزوں کو جو لوپ ہولز رہ گئے تھے ان کو کیپچر کرنا ہے. اب انہوں نے ان پہ بھی کنٹرول حاصل کرنا ہے. اس لیے 28ویں غیر آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے اور جب اس میں مزاحمت ہوتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اب اس کا ٹارگٹ جو ہے اگلا وہ ہے پیپلز پارٹی. ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک فوٹیج اور خبر، آذربائیجان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، وزیر قانون ہے شاید سپریم کورٹ کا، انہوں نے وزٹ کیا ہے، تو ان کو چیف جسٹس وفاقی غیر آئینی عدالت نے ان کو بریف کیا ہے. اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑے تو ہم ہیں، اس جعلی نظام کو تحفظ ہم دے رہے ہیں اور ہونا تو ہمیں چاہیے سپریم، اور چیف جسٹس ہاؤس کسی اور کے پاس ہے. ہمیں ڈاکٹر قدیر خان کا گھر الاٹ کر دیا گیا اور اتنی بڑی بلڈنگ وہ ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. ہمیں بٹھا دیا گیا، آپ نے بند کر دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاقی شرعی عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے اندر خانے یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو ایوان صدر اس وقت حاضر ہے. کیا وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر دو ٹوک انداز میں اس کی تردید کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں تردید کر رہے کہ جناب ایوان صدر حاصل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، جناب صاحب کا ارادہ کوئی نہیں ہے صدر بننے کا. تو یہ تردید جب تک نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہ جو نون لیگ کا میڈیا سیل ہے اور نون لیگ کا میڈیا سیل اور جناب احمد شریف صاحب کا میڈیا سیل جب دونوں اکٹھے متحرک ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ مزید جو ہیں شکوک و شبہات پھیلتے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے ندیم افضل چند میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ زرداری صاحب استعفیٰ نہیں دے رہے، اور ندیم افضل چند ان 5-7 رہنماؤں میں شامل ہیں جو ابھی 2 دن پہلے بلاول بھٹو سے جن کی ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی انہوں نے تیار کی ہے. لیکن صابر صاحب پیپلز پارٹی کا ریکارڈ دیکھیں، ٹریک ریکارڈ، کبھی انہوں نے اصولوں کے اوپر تو سیاست کی نہیں ہے. سیاسی کہلے سودے بازی ہوتی ہے اور ان کو صرف سندھ چاہیے، وہ گارنٹی ملے گی مان جائیں گے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں فی الحال ایوان صدر کے اندر بڑی تبدیلی کے خطرات ٹل چکے؟ دیکھیں، ان سے صرف پیپلز پارٹی کو مائنس کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ زرداری صاحب اسی وقت تک پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کرے گی نا جب تک ان کو ان کا حصہ بقدر جثہ ملتا رہے گا. اگر جب ان کو پتا چلے گا کہ اب ہمیں بھی مائنس کیا جا رہا ہے اور ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ہمیں بھی، وہ کہتے ہیں ایوان صدر آپ خالی کر دیں، تو ایوان صدر جب ان سے مانگا جائے گا، تو یہ کچھ دن پہلے 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، جب یہ پہلی دفعہ خبر آئی تو اس میں زرداری صاحب سے یہ کہا گیا، تو انہوں نے ایک بڑی اس وقت تجویز دی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کو صدر بنا دیتے ہیں،
کیونکہ مریم صاحبہ کی خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب بڑے بور ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیا جائے. تو ان کی ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ پھر یہ نکالا گیا تھا کہ زرداری صاحب کو کہتے ہیں تو آپ ایوان صدر خالی کر دیں, تو میاں صاحب کو جگہ دے دیں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایوان صدر لینا ہے تو پھر وزیر اعظم ہاؤس مجھے دے دیں, کیونکہ یہ تو پاور شیئرنگ اسی طرح ہی ہوئی تھی, اور اس میں ایک عرب ملک جو ہے وہ بھی گارنٹر تھا, جو رات کے 12 بجے ان کے معاملات طے ہوئے تھے, اور ایک عرب ملک کا باقاعدہ طور پہ ایک اعلیٰ سطح کا ڈیلیگیشن اسلام آباد اور لاہور میں موجود تھا, جو ان کی کروا رہا تھا, ڈائیلاگ کروا رہا تھا, گارنٹر چاہیے تھے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایوان صدر آپ کو چاہیے, میاں صاحب آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, تو بلاول کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. پھر گیلانی صاحب نے کہا کہ بھئی معاہدہ ہوا تھا 2.5 سال کا, کہ 2.5 سال وزارت عظمیٰ رہے گی پیپلز نون لیگ کے پاس, اور 2.5 سال جو ہے وہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے. تو پھر اس 2.5 سال کے ایگریمنٹ کو بھی ہم واپس لے آتے ہیں, اس کو ریسٹور کر لیتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے, پھر اس کے بعد معاملہ دب گیا تھا, چونکہ نواز شریف صاحب کی تجویز تھی. اب تجویز ہے, یہ جاتی عمرہ سے ہی جنریٹ ہوئی ہے, کہ جناب ان کو فارغ کریں, آپ جنرل ضیاء صاحب کی طرح آپ آئیں, اور جنرل مشرف صاحب کی طرح آپ باوردی صدر بن جائیں, اور ہم دونوں مل کر کھیلیں گے, پیپلز پارٹی کا بھی پتہ صاف کرتے ہیں. تو اس لیے اب ان کو آگے کیا جا رہا ہے کہ باوردی صدر, فیلڈ مارشل, آپ نے یاد ہے نا کہ قمر دل شاہ صاحب جو آئے ہیں سیکٹری الیکشن کمیشن, تو وہ اس طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں, دوست ہیں, وہ ایکٹیویٹ ان کو کیا جاتا ہے کہ ذرا جائیں, جا کے میڈیا میں ماحول بنائیں کہ جناب فیلڈ مارشل کی وہ 243 میں جا کے یا 41 میں جا کے لکھ دیں, آپ فیلڈ مارشل کے ساتھ صدر بھی لکھ دیں. تو اصل خواہش کیا ہے, فیلڈ مارشل صدر جنرل عاصم منیر صاحب, یہ ہے خواہش, اور یہ تجویز دی گئی ہے. ظاہر ہے ایک اچھی تجویز ہے, پسند آتی ہے انسان کو, تو نون لیگ کی طرف سے یہ آئی ہے. تو اب اس لیے معاملہ جو ہے وہ اور طرح کا ہے. تو اس لیے پھر آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے محسن نقوی صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کراچی سندھ میں بہت منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. پھر ابصار عالم صاحب آ گئے, انہوں نے بھی سندھ کو ٹارگٹ کیا. پھر ایم کیو ایم نے کہا کہ کراچی واپس لے کے فیڈرل کو دے دیتے ہیں, کیونکہ کراچی کو ان سے لے لیتے ہیں, اور جو ہیں اندرون سندھ جو دیہی علاقے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں. تو یہ ساری تجاویز جو ہیں وہ سندھ اور کراچی اور اس کے ارد گرد کیوں گھوم رہی ہیں؟ کوکین ملکہ جو ہیں, کیا کوکین ملکہ صرف سندھ میں کراچی میں کام کر رہی ہے؟ ہزاروں کوکین ملکائیں جو ہیں وہ پورے پاکستان میں, پنجاب میں, اسلام آباد میں, راولپنڈی میں متحرک ہیں. منشیات کا دھندا تو عروج پر ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کوکین ملکہ کراچی کی ان کو گرفتار کر کے, اور پھر میڈیا میں اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑی ڈان ہے اور زبردست کام اپنا نیٹ ورک چلا رہی تھی. اور جو تحقیقات میں نکلا تو پتہ چلا جی کہ ان کے 150 ریگولر جو گاہک تھے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں مینوپولیٹڈ قسم کی, یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اہداف کچھ اور ہیں. یہ ہدف یہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے, ہدف کچھ اور ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ان کی تپش ان کی طرف جا رہی ہے, تو پھر معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا اور ان کے اندر بھی تھوڑی سی جمہوریت جاگ رہی ہے. یہ جو آپ نے ذکر کیا انمول اور پنکی کا بھی, جو کیس بہت زیادہ ٹرینڈنگ کر رہا ہے اور ہمارے میڈیا چینلز بھی اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فیصل وارڈا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں یہ ابتدا ہے, یہ بھی ایک کڑی ہے جو جا کر ملے گی 28ویں ترمیم کے ساتھ ہی بلا کر. جی بالکل ایسا ہی ہے, 100% ایسا ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ہدف کراچی ہے, ہدف سندھ ہے, ہدف پیپلز پارٹی ہے. اور کیونکہ 28ویں غیر آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کے بغیر ہو نہیں سکتی, اور آج ندیم افضل چند نے بھی کہا ہے کل کہ یہ جو سارا نظام ہے یہ تو پیپلز پارٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. تو جب چل نہیں سکتا تو پھر بڑی بات کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان سے کچھ ایسی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں. این ایف سی وارڈ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. پیپلز پارٹی سے ایسی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں, یا ترامیم میں کچھ ایسا رکھا گیا ہے کہ جس کے بعد پیپلز پارٹی کو سمجھ آ رہی ہے کہ جناب وہ بھی نہیں ہوں گے, اور پھر یہ وہی پرانا جنرل ضیاء صاحب والا نظام آ جائے گا. جنرل ضیاء صاحب اور شریف خاندان, یہ دو خاندانوں کا نظام پھر چلے گا, پھر باقی سارے آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے, اور فیصل واڈا صاحب بھی آئے ہیں اور وہ ایسے موقع پہ آتے ہیں, اور
کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے ذرا خوف و ہراس پھیلائیں، تو وہ بھی اسی لیے آئے ہیں کہ جناب یہ تو ابھی ابتدا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈی جی اس وقت تھے، ہاں ڈی جی اے این ایف، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں، تو اس کے بعد حنیف عباسی صاحب کے خلاف کیس تھا، یہ سارے معاملات تھے۔ پھر یہ کہ کیا اسلام آباد راول پنڈی میں تعلیمی اداروں میں کیا کوکین نہیں چل رہی، کیا منشیات فروخت نہیں ہو رہی، کیا یہاں پہ نہیں ہے نیٹ ورک، کیا پنجاب میں نیٹ ورک نہیں ہے؟ اے این ایف والے آ کے بتا دیں کہ کہاں کہاں نیٹ ورک ہے، ان کو پتا ہے، انٹیلیجنس اداروں کو نہیں پتا۔ تو یہ کوکین ملکہ جو آئی ہیں، انمول کوکین، اس کو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے ہائی لائٹ۔ تو یہی خبریں آپ پنجاب کے بارے میں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ سی سی ڈی کتنے ماورائے عدالت قتل کرنے کا الزام ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ ختم کیا جائے پنجاب میں، لیکن اس پہ کوئی خبر آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ اس خبر کو رکوا دیا جائے گا۔ ایک خبر 12 ارب روپے جہاز والی آئی تھی تو انہوں نے کہا جناب ہم نے تھوڑی خریدا ہے اکیلے نے، یہ تو فیلڈ مارشل نے بھی خریدا ہے۔ یہ ہے مثال اور یہ ہے ثبوت۔ اور اس کے بعد پھر اگلا کام ہوا، اور وہ اگلا کام یہ ہوا کہ خواجہ آصف صاحب آگے قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی زیادتی ہے، صرف مریم صاحبہ کے جہاز کی آپ خبریں دیتے ہیں اور یہ تو چلوائی جا رہی ہیں، باقی سب لوگوں نے بھی جہاز خریدے ہیں۔ تو اس لیے نون لیگ جو ہے وہ تو فوراً آپ کا گریبان پکڑ لیتی ہے نا، اور جب وہ گریبان پکڑ دیا تو پھر یہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اب سارا جو ہے پریشر وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے، اور اسی لیے پیپلز پارٹی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان اسی سال رہا ہو جائیں گے۔ اور پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی سامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مان جائے گی؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بھی بتائیں، یہ بھی بہت باتیں چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جگہ متبادل سیٹ اپ بھی تیار کر لیا گیا ہے سندھ کے لیے۔ وہ کون سا سیٹ اپ ہے اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی، جو کہ ممکن نہیں ہے مان جائے گی، لیکن وہ کون سا سیٹ اپ ہے جو تیار کر لیا گیا؟ یہ ساری دھمکیاں ہیں۔ متبادل سیٹ اپ کیا ہونا ہے جی؟ گورنر راج لگا دیں گے، تو گورنر راج آپ نے پہلے بھی لگایا تھا، اور پنجاب میں گورنر راج لگانے کی کوشش کی تھی، وہ حرکت کی تھی پیپلز پارٹی نے، اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی کہا جاتا ہے گورنر راج لگا دیں گے، اور کوئی متبادل سیٹ اپ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ فارم 47 سارا آپ نے دیا ہوا ایم کیو ایم کو۔ تو پیپلز پارٹی کو تو یہ ایج حاصل ہے نا کہ وہ اس وقت حکمران جماعتوں میں وہ سب سے کم فارم 47 اس کے پاس ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے یہ جعلی نظام چلانا ہے تو پیپلز پارٹی کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو پیپلز پارٹی کو اگر آپ گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو پیپلز پارٹی بہرحال ایک سیاسی قوت تو ہے، اور وہ سمجھتی بھی ہے کہ کیسے معاملات کو کرنا ہے، ان کے تانے بانے اور ان کے تعلقات باہر بھی اچھے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے دو خاندانی نظام لانے کا وہ سلسلہ شاید کامیاب ہوگا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے۔ یہ ذرا تھوڑا سا ان کی پیپلز پارٹی کو پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے، ابھی ان کو کہا کچھ نہیں گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی کچھ نہیں کہا گیا ان کو صرف ان کی پراکسیز کے ذریعے یا غیر سرکاری ترجمانوں کے ذریعے ان کو میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی میرا خیال ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ صرف اس کو کہا جائے، اس کو اگر پتہ چل جائے کہ جی ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن اب ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا سے ذرا بات آگے ہے کہ پیپلز پارٹی اسی طریقے سے اپنے مفادات کا تحفظ چاہتی ہے جس طریقے سے نون لیگ کے مفادات کا اور شریف خاندان کے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ سر یہ پوری 28ویں ترمیم، اور اس میں بہت سارے اوبیسلی پوائنٹس ہیں، آپ کی نظر سے بھی اوبیسلی آپ کو زیادہ علم ہوگا جو جس طریقے سے سپریم کورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، پھر صوبوں کے رائٹس کو، لیکن یہ جو ووٹر کی عمر والا ایک معاملہ ہے جس کو بڑھایا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے اصل مدعا یا کور ایشو ہے اسی کے لیے پوری ترمیم لائی جا رہی ہے؟ یہ صرف ایک صورت میں الیکشن جیت سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہ کسی زندہ شخص کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن جیت جائیں۔ اگر یہ مدت بڑھا دیں گے، فرض کریں 18 کے بجائے 22 سال کر دیتے ہیں، 21 سال کر دیتے ہیں، 3 سال، تو کیا 21 سال والے جو ہیں ان میں شعور نہیں ہے؟ وہ بھی اتنا ہی شعور رکھتے ہیں، 21 سال والے بھی وہی ہیں۔ یہ اگلے 50 سال تک یہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو اگلے 50 سال تک کی فصل تیار ہے، وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ الیکشن کی دنیا میں جا کے ووٹ کی طاقت سے یہ نہیں آ سکتے، اس لیے یہ 21 سال کریں۔ پہلے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سلسلہ ختم کیا، یہ ساری چیزیں ختم کر کے دیکھ چکے ہیں۔
کوئی فرق نہیں پڑنا. بنیادی بات آپ دیکھیں نا, گلگت بلتستان کا الیکشن ہے, گلگت بلتستان کا الیکشن 4 سال ہو گئے ہیں ان کو. وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے اور وہ اس طریقے سے اقوام متحدہ کی نظر میں ہے, انڈیا اس پہ نظر رکھا ہوا ہے, متنازع علاقہ ہے, اور ابھی آہستہ آہستہ بتدریج اس کو پاکستان کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس ساری لیجسلیشن کو یہ گندا کر رہے ہیں خود, اور موقع دے رہے ہیں انڈیا کو کہ وہ کوشچن کرے. گلگت بلتستان 4 سال بعد الیکشن ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے, اور وہ جب جاتے ہیں گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بننا چاہتے ہیں تو ان کا نشان بھی واپس لے لیا جاتا ہے, انتخابی نشان, اس پارٹی کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے. تو اگر یہ اتنے ہی ہیں, ان کو یقین تھا اور یہ واقعی ان کا بیانیہ, ان کا موقف کامیاب ہو چکا تھا, تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ یہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, چاروں صوبے, فیڈرل گورنمنٹ, یہ ہر جگہ ووٹ کی طاقت سے کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے. اس لیے ان کو بار بار آئین توڑنا پڑے گا, آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی, جو کہ غیر آئینی ہوگی کیونکہ الیکشن چور پارلیمان یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو اس طریقے سے تو یہ اپنے اقتدار کو دوام دے سکتے ہیں, ادروائز ان کے پاس آئینی اور قانونی راستہ کوئی نہیں. زابر صاحب تھوڑا اس پر بھی کامنٹ کریں, آپ کی نظر سے ویڈیو گزری ہوگی, شازیہ مری کو کس طریقے سے ڈانٹ کر روکا گیا ہے بلاول کی جانب سے. عمر کا بھی اچھا خاصا لحاظ بندہ کر لیتا ہے, یعنی وہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہو؟ جی میں نے دیکھی ہے, تو یہ معمول کی کاروائی ہے, کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے طریقے سے جواب دینا تھا, تو وہ لفٹ نہیں کروانا چاہ رہے تھے اس وزیر کو یا کسی کو بھی, لیکن شازیہ مری صاحبہ نے جو اس کو بتا کے اس کو ذرا تھوڑا سا محدود کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پارٹی کے جو خاندانی پارٹیاں ہیں اس میں یہ مسائل موجود ہیں, اور وہ خواہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, تو وہاں پہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اسی کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن اس کلچر کو دوبارہ پروان چڑھایا جا رہا ہے. سر سہیل آفریدی نے آج کچھ انکشافات کیے اور کہہ رہے ہیں کہ فارم ہاؤس پر ملاقاتیں ہوئی ہیں اور باقاعدہ ایک کیمپین کا آغاز کروا دیا گیا ہے میرے خلاف. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو مستقل کام کر رہے ہیں جی میڈیا سیل, اس کے علاوہ کام نہیں ہے. دیکھیں میڈیا سیل اس وقت نون لیگ کا اپنا ہے, نون لیگ کے اندر بھی شہباز شریف صاحب کا اپنا میڈیا سیل ہے, مریم صاحبہ کا اپنا میڈیا سیل ہے, پھر عطا تارڑ صاحب کا میڈیا سیل ہے, پھر راول پنڈی کے میڈیا سیلز ہیں. یہ سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں اور ان سب کا کام ایک ہی ہے. تو وہ سہیل آفریدی ہوں, عمران خان ہوں, پی ٹی آئی ہو, اپوزیشن ہو, محمود خان اچکزئی ہو, آپ ہوں, میں ہوں, جو بھی ان کے مفادات کو یا ان کے یہ جو ذاتی سیاسی انتقام کا ایجنڈا یہ نظام حکومت ہے, اس کو جو بھی ٹارگٹ کرے گا یا اس میں مس فٹ ہوگا, یہ اس کے خلاف شروع کر دیتے ہیں. اور یہ تو پہلے دن سے کام چل رہا ہے, اور یہ ابھی 3 دن پہلے کی خبر ہے کہ 12 ارب روپیہ مانگا ہے مریم صاحبہ نے اگلے مالی سال کے لیے میڈیا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, اور تقریباً پہلے 2 سالوں میں یہ 15 ارب روپیہ پہلے 2 سالوں میں خرچ کیا جا چکا ہے, بلکہ 1 سال اور 9 مہینوں میں, ابھی 3 مہینے باقی تھے. تو 12 ارب روپیہ کا مطلب ہے کہ 1 ارب روپے ہر مہینے یہ خرچ کر رہے ہیں. یہ تو وہ اماؤنٹ ہے جو آفیشل ہے. جو سیکرٹ فنڈ یوز ہو رہا ہے میڈیا کے لیے اور میڈیا کیمپینز کے لیے, وہ اس سے الگ ہے. تو انہی کو دیا جا رہا ہے جو اس جعلی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے سہیل آفریدی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, تو یہ پہلے بھی یہ خبر آ چکی ہے فارم ہاؤس والی, اور اس میں کیونکہ پہلے تو صرف ٹی وی چینلز اور اخبارات ہوتے تھے, اب ڈیجیٹل میڈیا ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, سوشل میڈیا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ تو ایک تسلسل ہے جو چل رہا ہے. سہیل آفریدی پہنچے تھے اس منگل کو اڈیالہ, اور علیمہ خان نے کہا ہے کہ اب جو منگل آئے گا اس پہ ہم واپس بھی نہیں جائیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے ہفتوں میں آپ کو ملاقات نظر آ رہی ہے عمران خان کی؟ میں نے کہا کہ یہ جو ہے عمران خان صاحب کو مسلسل قید میں رکھنا, یہ اسٹیٹس کو چل نہیں رہا ان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ از خود ایک ناکام ہو چکی ہے. یہ فیلڈ مارشل کا ویژن 2024 تھا, وہ سارے کا سارا ناکام ہو چکا ہے, اور ابھی 1 لاکھ ارب قرضہ پہنچ چکا ہے, عالمی ریکارڈ قائم ہو چکا ہے آپ کا. اس دوران آپ عمران خان کو
جو سب سے مقبول ترین جیتا ہوا وہ پارٹی ہے، اس کو آپ نے حقیقی جو ڈیجورے رولر ہیں ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے جیلوں میں بند. تو یہ نظام چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، بشرا بی بی کا ہے، باقی قیدیوں کا مسئلہ ہے، سیاسی رہنما جتنے میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور کوٹ لکھپت میں میاں محمود رشید ہیں، جاز چودھری ہیں، عمر سرفراز ہیں، باقی بے شمار لوگ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، جتنے بھی بیچارے جیلوں میں ہیں، فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ جو ہے غیر قانونی سزائیں سنائی گئی ہیں، یہ سب کی سب جو ہیں ان کے گلے کا مسئلہ بنتا ہے. کیونکہ جنیوا میں جو اقوام متحدہ کی ہوئی ہے انسانی حقوق کی انسداد تشدد کا جو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں باقاعدہ طور پہ شہباز شریف صاحب نے بیرسٹر عقیل کو بھیجا تھا، اپنی کابینہ کے رکن کو، کہ جا کے اپنا مقدمہ پیش کریں. تو بیرسٹر عقیل کی بات رد کر دی گئی، حکومتی موقف مسترد کر دیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں سے سویلین کا ٹرائل کسی بھی صورت میں آئینی، قانونی اور انسانی حقوق کے مطابق نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر بلکہ انہوں نے الٹا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جو فوجی افسر یا کوئی بھی فوجی پرسنل انوالو ہوتا ہے کسی سویلین کے ساتھ تو اس کا مقدمہ سویلین عدالت میں چلنا چاہیے. تو وہاں سے ایک مقدمہ ان کے خلاف تیار ہو رہا ہے، یہ چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے. یہ کسی وقت بھی ان کے گلے کا کیا پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پہلے بڑی مشکل سے فیٹف سے پاکستان نکلا تھا. یہ ہر فورم پہ، انٹرنیشنل ہر فورم پہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آرز موجود ہیں. سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، وہ کسی وقت بھی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت ان کا بہت اچھا چل رہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی تعریفوں کے سہارے یہ جی رہے ہیں، لیکن وہ کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گا. جب وہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا بنے گا؟ نقصان پاکستان کو ہوگا. فیلڈ مارشل چلے جائیں گے، انہوں نے جانا ہے، یہ سارے کے سارا نظام ختم ہو جائے گا، لیکن بھگتنا پڑے گا پاکستان کو، اور پاکستان کے مفادات کو ہٹ ہوگی. اس لیے یہ نظام چلنے والا ہے نہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل ہوئی ہے عمران خان کی قید تنہائی کے، اور بشرا بی بی کا مقدمہ چلا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کے مقدمے میں سب سے بڑا اعتراض کیا ایڈوکیٹ جنرل کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ بشرا بی بی کی بہن جو ہیں وہ ٹویٹ کرتی ہیں. اب اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جھوٹے مقدمات میں سزا بھی دے دی ہے، ان کے ساتھ جو جیل میں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ جیل کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو باہر آ کے بتایا جائے، یہ کسی کو حق نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے ان کو قید تنہائی اور غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور مزید کریں گے. یہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی سب سے بڑی دلیل تھی کل کے سماعت کے دوران. سر آئرنی ہے، آخری ایک سوال ہے میڈیا کے حوالے سے ہے، تو جاتے جاتے اس پہ کامنٹس ضرور کریں. حج کوٹا اور کیمرہ مین اور جو لوور سٹاف تھا ان کا نام آیا اور ان کے نام نکلوا کر کچھ سینئر صحافی، اب کچھ کیا مبینہ طور پہ جو نام ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم لے سکتے ہیں جو بھی نام ہے ان 3 صحافیوں کے، ان کا نام ڈلوانا اور حج پہ جانا، کیا مطلب کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی کی گئی ہے. وہ خرم قریشی ہیں کیمرہ مین، ایک اور ہیں، میں بھی دیکھ رہا تھا 2 کیمرہ مین، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو انوائٹ کیا تھا، اور یہ سارے کا سارا کام ریاض سے ہو رہا تھا، سعودی حکومت کی طرف سے ہو رہا تھا. اور اس کو یہ زیادتی کی گئی جب ان کو پتا چلا کہ جناب یہ کیمرہ مین جا رہے ہیں، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ ایک رپورٹر جائے گا، ہر میڈیا ہاؤس سے ایک رپورٹر اور ایک ساتھ کیمرہ مین کوریج بھی کرے گا، حج کی کوریج بھی کرے گا. یہ سعودی گورنمنٹ، اور اس میں پاکستان کا کہیں بھی کوئی حکومت پاکستان کا کوئی پیسہ ویسے کار نہیں تھا. اور اس طرح کے انویٹیشن آتے ہیں تو اس میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان کو جانے دیا جاتا. لیکن جب پتا چلا کہ یہ زیادتی ہے، انہوں نے پھر اپروچ کر کے تو سارا جو ہے نزلہ، کیونکہ وہ نمبرز پہلے سے طے ہوتے ہیں کہ اتنے نمبرز آئیں گے، اور ان کا انتظام آگے پھر کیا ہوتا ہے. مینا میں بھی ہوٹل بکنگ وہ سارے کے سارے سعودی گورنمنٹ نے کیے ہوئے تھے. اب جب یہ کام کیا اور اس میں پھر طاہر اشرفی صاحب جو ہیں ان کا نام آیا، اور انہوں نے جب یہ چیزیں ہوئی تو پھر یہ 2 کیمرہ مین جو ہیں ان کو ڈراپ کر دیا گیا، جنہوں نے پہلا حج تھا جن کا، یہ پہلی دفعہ کہیں نہیں گئے. اور مجھے پتا ہے کہ خرم قریشی جو ہیں ARY میں جب ان کا آیا تو باقاعدہ قرعہ اندازی ہوئی تمام کیمرہ مین کی،
कुर्रानदाजी करके एयरवाई के इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस में, तो उनका नाम निकला था। इस तरीके से उनको नॉमिनेट किया गया। तो वो सब तैयारियां भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, उनके डॉक्यूमेंट्स भी जा चुके थे, लेकिन फिर अचानक पता चला कि उनको ड्रॉप कर दिया गया, एक और कैमरामैन को ड्रॉप कर दिया गया, और हमारे 3 जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो ऑलरेडी हमारे दोस्त हैं, ऑलरेडी जो कई दफा हज अवेल कर चुके हैं इस विजिट को, तो उन्होंने अपने नाम उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनको शामिल किया गया। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये ज्यादती है, उनको खुद को ही चाहिए था कि ये काम ना करते और इस तरह की, क्योंकि आप अगर मौका देना चाहिए, ये ज्यादती है, इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ।